اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادر ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک اور خوبصورت اچھی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک نیا موضوع، ایک پیاری بات، ایک اچھی بات جو آپ کو اللہ رب العزت سے قریب کر دے گی، آپ کو معلومات ہوں گی، آپ اسے ضرور آگے پہنچائیے گا تاکہ اچھی بات کا پھیلانا بھی باعث ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنا دے گا۔ آمین بجاہ نبی امین۔ سوشل میڈیا بہترین ذریعہ ہے علم کے پھیلانے کا۔ اچھی باتیں پھیلائیں گے ثواب جاریہ ہوگا، بری باتیں پھیلائیں گے یقیناً گناہ جاریہ ہوگا، عذاب جاریہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اس کا اچھا استعمال ضرور کیجیے۔ بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے میں یقیناً کچھ اور بات ہوتی ہے، وہی بات کو اگر ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، کہانی کی صورت میں، تو وہ زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوا کرتے تھے، وہ مختلف واقعات کے ذریعے سے اور کہانی کے انداز میں ہمیں بہت ساری باتیں بتاتے تھے جو کہ اب تک ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں اور ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اور ایک ذریعہ ہے بہت ساری چیزوں کی جاننے کے حوالے سے جو میڈیکلی آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہترین ایک نیا طریقہ کار رہا ہے جس میں بہت سارے آپ کے جو خیالات ہیں، معاملات ہیں اور آپ کی بہت ساری چھپی ہوئی باتیں آپ تک عیاں ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بہترین وحدانیت کا وہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ تو ڈی این اے میں خدا کی نشانیاں، موضوع ہے ڈی این اے میں خدا کی نشانیاں۔ 100 کھرب جان ایٹموں سے مل کر، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 100 کھرب 100 ٹریلین بے جان ایٹموں سے مل کر ایک انسانی خلیہ یا سیل بنتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ اور 100 کھرب خلیوں سے ایک انسان بنتا ہے اور ہر خلیے میں ایک ڈی این اے کا سالمہ کا حامل ہوتا ہے اور ہر ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق 3 ارب مختلف موضوعات کی معلومات ہوتی ہیں، اور اگر اس معلومات کو آپ کسی کتاب میں لکھنا چاہیں تو اس کی 1000 جلدیں بنیں گی اور ہر جلد 10 لاکھ صفحات پر مشتمل ہوگی۔ اندازہ کیجئے کہ اتنے پیجز پر مشتمل ہوگا، اور اگر آپ اس معلومات کو کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں اس کے لیے آپ کو 215 ارب جی بی کی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی۔ اندازہ کیجئے یعنی کتنی زبردست تخلیق ہے اللہ رب العزت کی، جس کو کہ بہرحال کھوج لیا گیا کس انداز میں، اللہ ہی نے علم دیا تو انسان نے اس چیز کی کھوج لگا لی اور اس تک پہنچا۔ علم اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ ڈی این اے میں جو معلومات درج ہوتی ہیں اس کے مطابق انسان کی ظاہری شکل صورت، عادات اور رویہ بنتا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے براؤزر پر نظر آنے والے صفحے کے پیچھے HTML کے کوڈز کار فرما ہوتے ہیں، جی ہاں، مختلف کوڈز کے ذریعے سے آپ ان کی پہچان کرتے ہیں۔ اس لیے مشہور ملحد رچرڈ ڈاکنز نے بھی کہا ہے کہ انسانی ڈی این اے میں جینز کا مشین کوڈ غیر معمولی طور پر کمپیوٹر جیسا ہی ہے، اور بل گیٹس نے کہا کہ ڈی این اے کے ایک کمپیوٹر پروگرام ہی کی طرح ہے، ڈی این اے ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہی ہے، لیکن آج تک جتنے بھی سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ یہ صرف ایک انسان کی بات ہے اور دنیا میں 7.5 ارب موجود ہیں، اور اس سے پہلے کتنے انسان گزرے ہیں
اور کتنے کھرب انسان گزریں گے ہم نہیں جانتے. یہ صرف انسانوں کی بات تھی. انسان کے علاوہ زمین میں 8.5 ملین جانداروں کی بھی مختلف انواع و اقسام موجود ہیں. انواع و اقسام موجود ہیں اور ہر جاندار کی مختلف انواع و اقسام ہوتی ہیں. کیا یہ اتنا پیچیدہ اور ڈیزائن کیا ہوا ڈی این اے خود بخود بن گیا؟ کیا اس میں یہ معلومات اپنے آپ آ گئی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پروگرام بغیر کسی سافٹ ویئر انجینئر کے بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا نا، یقیناً نہیں بن سکتا. جبکہ ڈی این اے کے دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر پروگرام سے بھی کھربوں گنا زیادہ ترقی یافتہ ہے اور کسی سافٹ ویئر سے بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے. اندازہ لگا لیجیے. معلومات کے لیے عالم کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیزائن کے لیے ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے، پروگرام کے لیے ایک اعلیٰ باکمال پروگرامر کی ضرورت ہوتی ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ الحشر آیت نمبر 24. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، ٹھیک ٹھاک وجود میں لانے والا اور چیزوں کو صورت دینے والا ہے. تمام اچھے نام اسی کے ہیں. کائنات کی ہر چیز اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے. وفی خلقکم وما یبعث من دابۃ آیات لقوم یوقنون الجاثیہ. آیت نمبر 4. اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں قرآن پاک کی بے شمار آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی یہ پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے، بنایا ہے اور اس کو سجایا ہے. یعنی اس پوری کائنات میں جس میں کہ 7 آسمان 7 زمینیں ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت نے 6 دن میں تخلیق کیا اور اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں اس کو تخلیق کیا. وہ تمام چیزوں کی پیدا کرنے کے بعد اس کی جنس کا خیال رکھنا، انسان ہو یا جنات ہو یا ملائکہ ہوں یا ہی جاندار چیزیں ہوں، پودے ہوں، درخت ہو، پھول پھل، زمین آسمان، ہر تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. ان کی جنس بنائی ہے، ان کے طریقہ کار رکھے ہیں، ان کی آواز و انداز رکھے ہیں، ان کا رہن سہن رکھا ہے، ان کی اقسام رکھی ہیں اور اس کے پیدا ہونے کے معاملات، یعنی ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، اس کے خلیے ہیں یا سیل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت نے خود بنائی ہیں، خود تخلیق کی ہیں. یعنی وہ کتنا بڑا تخلیق کار ہے اور بلکہ بدیع السماوات والارض ہے، بے نمونہ چیزیں پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اسی نے اپنے دست قدرت سے تمام چیزوں کو بنایا ہے. تو لہٰذا ہمیں اسی ہستی کی وحدانیت کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے، اسی کی بڑائی بولنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے حکم کو ماننا چاہیے. اور اس نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں آقا علیہ السلام کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ہم تک علم آیا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اسی سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنے علم کو بڑھانا ہے. ہم نے اس بات پر توجہ نہیں دینی کہ کون سی چیز کس نے کس وقت کیسی بنائی. ہاں، دنیاوی اعتبار سے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں نئی ٹیکنالوجیز سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. بالکل یہ علوم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس اچھی ٹیکنالوجی سے، اس اچھے علم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ان تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کی بڑائی بولنی ہے کہ اس رب کائنات کی ہستی کیا ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنا بنانے والا کریٹو کیسا ہوگا کہ جب دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے علم حاصل کر کے ہوائی جہاز بنا لیا، ایٹم بم بنا لیا، راکٹ بنا لیے، مختلف سسٹم بنا لیے، کمپیوٹر بنا لیے اور بے شمار چیزوں میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیں. تو
تو یقیناً یہ علوم اللہ کی طرف سے تھے، اور اللہ رب العزت تمام علوم کا خالق و مالک ہے، تو لہٰذا وہ کتنی علم والی ہستی ہے، وہ جسے چاہے گا جتنا علم عطا کر دے گا، اور جس نے جتنا چاہا اس کو اتنا علم حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال علم حاصل کیجئے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس نظریے سے کہ اس سے بنی نوع انسان کی خدمت ہو، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچے۔ بہرحال اچھا میسیج ہے، اچھی بات ہے، آگے شیئر کیجئے گا، لوگوں تک پہنچائیے گا۔ علم کا حصول اللہ رب العزت کے نزدیک فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کریں چاہے چین جانا پڑے۔ اب ہمیں چین جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہیں پر سوشل میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے آپ کو تمام علم آپ کے پاس پہنچ جایا کرتا ہے، یعنی علم کا حصول آسان ہو گیا۔ جب آسان ہو گیا تو اس سے استفادہ حاصل کیجئے، اور اپنے لیے بھی فائدہ مند بنائیے اور اوروں کے لیے بھی اسے فائدہ مند بنائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں صحیح طریقے سے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور دین پر صحیح معنی میں چلنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔